السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، حالات کی جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسان پر مختلف قسم کے حالات لے کر آتے ہیں، کیونکہ دنیا حالات کی جگہ ہے. وہ حالات کبھی انسان کے مالوں پر، کبھی اس کی صحت پر، کبھی اس کے گھر پر، مختلف قسم کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ حالات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں امتحان کے لیے، کیونکہ دنیا حالات کی جگہ ہے. حالات کو لانے والا اللہ ہے اور حالات کا بنانے والا بھی اللہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الجبار. الجبار جس کا معنی ہے الذی یصلح احوال خلقہ بقدرتہ القاہرہ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو اپنے بندوں کے حالات کو درست کرتے ہیں اپنی قدرت کے ساتھ. اپنے بندوں کی، اپنے مخلوق کے حالات کو درست کرنے والا، بنانے والا. اور کیسے بنانے والے؟ بقدرتہ القاہرہ، اپنی قدرت کے ساتھ. وہ قدرت جس پر کسی کی قدرت نہیں. اسی لیے جبار یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ ایسا اسم ہے جو اسم تعظیم ہے. العزیز الجبار المتکبر، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں جو اللہ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں. اللہ عزیز ہیں، ایسے غالب ہیں کہ اس پر کوئی غالب نہیں. اللہ تعالیٰ متکبر ہیں، بڑے ہیں، بڑائی اس کی شان ہے، وہ بڑا ہے. الجبار، اللہ تعالیٰ جبار ہیں. یہ وہ نام ہیں جو اس کی عظمت کو بتاتے ہیں. اسی لیے جبار کا ایک معنی لا یجری فی سلطانہ شیء بخلاف امرہ. وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی چاہت کے خلاف کوئی چیز چل نہیں سکتی. دنیا میں انسان بھی حکومت کرتا ہے، مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے بادشاہ ہیں، لیکن کیا ہے، اپنی تمام ظاہری طاقت اور قوت کے باوجود، اپنی فوج کے باوجود بعض کام وہ کرنا چاہتے ہیں مگر ہو نہیں پاتے، بے بس ہیں. بعض چیزیں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے. اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں. ملکوں کے، علاقوں کے جو بڑے ہیں، سربراہ ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، وہ اپنی حکومت کے باوجود ان کی چاہت پوری چیز نہیں ہوتی، ان کی چاہنے کے مطابق نہیں ہوتا. جیسے فرعون کی مثال اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے. فرعون ایڑی چوٹی کا اس نے زور لگا دیا،
کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، لیکن اللہ کا چاہا ہوا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ ہے جبار، وہ ایسا بادشاہ ہے وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر کے دکھاتا ہے۔ نمرود، اس نے پوری طاقت لگائی کہ اللہ کا نام نہ چلے، اور تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن اللہ کا چاہا ہوا۔ الجبار اسی کا نام ہے کہ اس کی سلطنت میں، اس کی حکومت میں اسی کا چاہا ہوتا ہے، اس کی چاہت کے پورا ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عبدی، اے میرے بندے، انت ترید و انا ارید، ایک تیرا بھی ارادہ ہے، ایک میرا بھی ارادہ ہے۔ بندہ بھی ارادہ کرتا ہے، بندہ بھی بہت سی چیزیں چاہتا ہے، ایک اللہ کے ارادے ہیں، لا یکون الا ما ارید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ارادہ ہی چلتا ہے، میرا نظام ہی چلتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ ہی کا چاہا ہوتا ہے۔ اسی لیے جبار وہ ایسا بادشاہ جس کی قدرت، جس کی عظمت، جس کی طاقت سب پر غالب۔ لیکن یہی صفت، یہی چیز جب مخلوق کے بارے میں کہی جائے، جب کسی کے اور کے بارے میں کہی جائے، یہ چیز، یہ صفت نہیں بنتی، بلکہ یہ ظلم کے معنی میں آتا ہے، ظلم کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جبارین، قوم عاد کے بارے میں۔ قوم عاد کو زبردست طاقت ملی تھی، جسمانی قوتیں عطا فرمائی اللہ نے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہیں سمجھاؤ کہ یہ طاقت اللہ نے دی ہے اور اس سے بڑی طاقت والا اللہ ہے، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا۔ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ جب یہ چلتے، ان کے پاس یہ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے لوگوں پر زیادتی کرتے، ظلم کرتے، سرکشی کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ دیکھو، اللہ نے مجھے جبار نہیں بنایا، سرکش نہیں بنایا، مزاج میں ایروگنٹ ہونا یہ بہت بڑی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس کے مزاج میں جباریت آ جائے، ایروگنٹ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس دل پر ہدایت کے داخل ہونے کے لیے مہر لگا دیتے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ مہر لگا دیتا ہے، ہدایت کی بات اس دل کے اندر نہیں اترتی جس دل میں تکبر، جس دل میں جباریت ہوتی ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا، دیکھو تم تو بہت جبار بنے ہوئے ہو، اللہ بڑا ہے، اس کی طاقت بڑی ہے، اس کی قدرت بڑی ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور۔ آدمی میں جب طاقت آتی ہے اور اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اقتدار آتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تو پھر اسی طاقت سے، اسی عہدے سے وہ آدمی کیا ہے؟ ظلم کرنے لگتا ہے، اللہ کے بندوں کو ستانے لگتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ جب سمجھایا، سمجھے نہیں، اللہ نے ان کو کیا، اللہ کی پکڑ آئی، ایک ہوا اللہ نے بھیجی، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ایک ہوا۔ ابھی گزشتہ ہفتہ کچھ دن پہلے ہی ایک ہوا چلی 25-30 میل کے فاصلے پر، کیسی ہوا کہ بس ایک عجیب سا خوف۔ سوچیں اس قوم کو اللہ نے پکڑنے کے لیے ایک ہوا، اس ہوا نے دو کام کیے، ان لوگوں کو زمین سے اٹھایا اور اوپر تک لے گئے، اور وہاں سے پوری قوت کے ساتھ انہیں ایسے پٹکا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جسم کے جو اعضاء تھے، ان کا دھڑ، ان کا سر، ان کے ہاتھ اور پیر الگ الگ
کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کے تنے جیسے پڑے رہتے ہیں، زور سے ہوا چلی تو دیکھا ہوگا کہ کہیں پر جو ہے لکڑی گری ہوئی ہے، کہیں درخت گرا ہوا ہے، کہیں کوئی چیز گری ہوئی ہے، ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اس قوم کا غرور، اس قوم کی جباریت کو اللہ نے توڑ دیا۔ لیکن جب یہی خوبی، یہی صفت جب اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اللہ کی طرف جب اس کو کہا جاتا ہے، وہ خوبی کے معنی میں آتا ہے۔ الجبار، الجبار اصلاح الشیء بالقدرت القاہرہ، بندوں کے حالات کو درست کرنے والا، بندوں کے حالات کو سنوارنے والا اپنی قدرت سے، اپنی قدرت سے بیمار کو صحت مند بنا دے، غریب کو جو ہے غنی بنا دے۔ حالات تو کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی مثالیں دیے ہیں۔ وہ جبار ہے، حالات کیسے بناتا ہے، حالات کو کیسے سنوارتا ہے۔ اسی لیے بندہ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی نا امید نہ ہو، کبھی اللہ سے بدگمان نہ ہو، حالات میں اللہ سے جڑے، کیونکہ اللہ الجبار ہیں، بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا کرتے تھے، یا جابر العظم الکسر، یا جابر العظم الکسر۔ یہ اگر ہڈی فریکچر ہو جائے تو یہ بہترین دعا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والی ذات، یا جابر العظم الکسر، اے ٹوٹ، کیونکہ تمام ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی دوا، کوئی لوشن، کوئی علاج ایسا نہیں جو اس کو جوڑ سکے۔ ہڈیوں کو صرف صحیح جگہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جوڑنا تو صرف اللہ کا کام ہے، جوڑنے والی ذات صرف اللہ۔ انسان صرف اتنا کر سکتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو صحیح جگہ رکھ دیتا ہے، لیکن اس کو جوڑنے والی ذات صرف اللہ۔ اسی لیے الجبار، ٹوٹی ہوئی چیز کو بہترین انداز سے، خوبی سے جوڑنے والا، بہترین جوڑنے والا۔ انسان اس دنیا میں حالات آتے ہیں، وہ ایسے حالات کہ اس کی کمر توڑ دیتے ہیں، جاب کے معاملے میں، گھریلو حالات، فائنینشلی حالات، صحت کے حالات، کیونکہ دنیا حالات کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات لے کر آتے ہیں، اس کا نظام ہے۔ وہ کیوں لاتے ہیں، یہ ایک دوسرا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے رجوع ہوں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ فرما برداروں پر بھی حالات آتے ہیں، نافرمانوں پر بھی حالات آتے ہیں۔ فرما برداروں پر حالات کیوں؟ تاکہ انہیں ترقی ہو، تاکہ اللہ کا قرب ملے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور رجوع ہوں۔ نافرمانوں پر حالات تاکہ وہ توبہ کریں، اللہ سے رجوع، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ دیکھیں نا، بغیر حالات کے بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حالات کو پیدا کیا ہے کہ حالات بندے پر آتے ہیں تو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن جب حالات آئیں تو کیا ہے؟ اس میں بندہ کیا ہے؟ اپنا جائزہ ہے کہ بھی حالات کے بنانے والے اللہ ہیں۔ حالات کی اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی مختصر حدیث، بڑی میں کتنا جامع پیغام ہے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ کتنا مختصر، کتنا جامع، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ جو بندہ اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کر لے، من اصلح، سوار لے، معاملات سوارنا ہے، کس کے درمیان؟ میرے اور اللہ کے درمیان معاملہ سورے، دین کے ذریعے سورتا ہے، ایمان اور اعمال کے ذریعے سورتا ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہمیشہ ٹھیک رہے، ایمان کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، توبہ کے ذریعے۔ یہ اسی کو کہتے ہیں من اصلح ما بینہ وبین اللہ۔ تو ہوگا کیا؟
ہوگا یہ کہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقی، اللہ اس کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے. اللہ اس کا اور مخلوق کا، مخلوق میں گھر بھی ہے، جاب بھی ہے، صحت بھی ہے، ہر چیز مخلوق ہے. جتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ الجبار ہے. الجبار، ٹوٹے بگڑے ہوئے حالات کو بنانے والا، بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بگڑی بنانے والا یہ اللہ. اور کیسے بنائیں گے؟ اپنی قدرت سے بنائیں گے. قرآن پاک میں اس کی مثالیں ہیں، سیرت میں اس کی مثالیں ہیں کہ کوئی امید نہیں تھی، کوئی سبب نہیں تھا. اسی لیے دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے آدمی یہ سمجھے کہ میرے حالات اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی حالات بناتا ہے، سنوارتا ہے، کیونکہ وہ الجبار ہے. اللہ خالق الاحوال والاشیاء، چیزوں کا خالق بھی اللہ، حالات کا خالق بھی اللہ. ہاں، دلوں میں سکون، دلوں میں اطمینان، دلوں میں آپس میں محبتیں، ہماری کمائیوں میں برکتیں، یہ کہاں سے؟ جب حالات اللہ درست کرتے ہیں تو یہ چیزیں آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو گیا. یقین کا بگاڑ کیا ہے؟ یقین کا بگاڑ یہ ہے کہ حالات کو ہم اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، حالات کو ہم مال سے جوڑ دیتے ہیں کہ میرے حالات تو مال سے صحیح ہوں گے. یہ بالکل غلط بات ہے. دنیا کے کسی بھی سبب پر اللہ تعالیٰ نے حالات کے بنانے کا وعدہ نہیں فرمایا. کوئی بھی سبب، بڑی سی بڑی تجارتیں، بڑی سی بڑی حکومتیں، بڑے سے بڑے عہدے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے. ان چیزوں میں اگر حالات کے بننے کا کچھ سامان ہوتا تو سب سے بہترین حالات تو پچھلی قوموں کے ہوتے. اگر طاقت کے آنے پر، اقتدار کے آنے پر، طاقت کے آنے پر، قوت کے آنے پر حالات ہوتے، قوم عاد سب سے اچھے حالات میں ہوتی، لیکن ان کا نتیجہ بتا دیا. بہترین تجارتوں، اور ان تجارتوں میں اگر حالات اگر بنتے تو پھر قوم شعیب کے حالات بنتے. قوم شعیب کا واقعہ دیکھو دوستو. یہاں پہ فرق کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تجارت نہیں کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں، یہاں یہ نہیں ہے. یقین یہ ہو کہ حالات اللہ بناتے ہیں، اور ان حالات کے بننے کے لیے اللہ نے ایمان اور اعمال کو سبب بنایا. ورنہ اگر بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ بگڑا ہوا ہو، یہ بنیاد ہے. اگر بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ بگڑا ہوا ہو، بہترین حکومت، بہترین بادشاہ، بہترین وزارتیں، بہترین یعنی دنیا کی تجارتیں، نہیں، کوئی حالات نہیں بنا سکتے. اگر بنا سکتے تو ان کے بناتے. انہی کے نہیں بنا سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کہاں سے بنا سکے؟ اسی لیے دوستو یہ غلط ہے کہ دنیا کی کسی مال سے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں. تو سب سے بہترین حالات تو قارون کے ہوتے. سب سے بہترین حالات تو قارون کے ہوتے. اگر عہدہ ملنے سے، اقتدار ملنے سے حالات اگر سنور جاتے، سب سے بہترین حالات تو فرعون کے ہوتے. حالانکہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ناکام ہوئے. تو حالات بنانے والا الجبار ہے. الجبار کہ حالات کو درست کرنا، حالات کو سنوارنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دعا ہے. ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہترین دعا سکھائی. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. سبحان اللہ. 5 باتیں، کتنی مختصر دعا ہے اور 5 باتیں ہیں. اور جانتے یہ دعا جو ہے کہاں پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہترین جگہ، 2 سجدوں کے درمیان میں. 2 سجدوں کے درمیان کتنی بہترین جگہ، کتنا بہترین موقع ہے. بندہ نماز میں ہے، اللہ سے قریب ہے، سجدے سے اٹھا ہوا سجدے میں جا رہا ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے ہیں. 5 باتیں ہیں، مغفرت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، رزق ہے، اور اس کے ساتھ حالات کا سنورنا ہے.
اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما، واجبرنی، وہی ہے وجبر، کیا ہے؟ جبر یجبر، یہی ہے جبار، واجبرنی، اے اللہ میرے حالات کو درست کر دے، مجھے خوشحال بنا دے۔ بعض محدثین نے فرمایا وجبرنی، اے اللہ کھوئی ہوئی نعمتیں دوبارہ مجھے دے دے، ہر قسم کی نقصان کی تلافی فرما دے۔ واہدنی، یا اللہ مجھے ہدایت دے، ورزقنی، اے اللہ مجھے خوشحال کر دے، رزق عطا فرما۔ کتنی بہترین مختصر دعا، کتنی بہترین جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ الجبار، اللہ کی اس صفت سے اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اے اللہ تو میرے حالات کو سنوارنے والا، تو میرے حالات کو بنانے، کیونکہ جب انسان پر حالات آتے ہیں تو انسان ٹوٹتا ہے، اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، حالات کمر کو توڑ دیتے ہیں۔ کئی دنوں سے اگر آدمی بیماری میں چلے، کئی دنوں سے آدمی کی جاب نہ ہو، کئی دنوں سے آدمی پریشان ہو، گھریلو حالات میں مختلف، تو آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ پر نہیں، اب اے جبار ہوں، مجھ سے امید رکھو، جلد بازی مت، حالات میں جلد بازی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بنیں گے، حالات اللہ کی طرف سے بنیں گے، ہر مصیبت اسی کے حکم سے ہٹتی ہے، ہر پریشانی اسی کے فیصلے سے ہٹتی ہے، اللہ ہی کا چاہا ہوتا ہے، ساری دنیا اور دنیا کی مخلوق اللہ کے اختیار میں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت اللہ کو ناراض کرنا، سب سے بڑی پریشانی یہی ہے۔ بندہ اس کو دیکھ لے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہو، سنور جائے، درست ہو جائے۔ اصلاح کے معنی آتے ہیں سنورنا، درست ہونا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ میرا اور مخلوق کا معاملہ سنوار دیتے ہیں، درست کر دیتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ وہ جبار ہے، ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اللہ نے اپنا پتہ بتایا، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں کہاں؟ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ ٹوٹا ہوا دل آدمی کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے حالات کی وجہ سے، آدمی کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ میں وہاں قریب رہتا ہوں، کیا میری رحمت، وہ بندہ میرے سے۔ اسی لیے ایک آدمی بیمار، حدیث میں آتا ہے دعاء المریض کا دعاء الملائکہ، بیمار کی دعا فرشتوں کی دعاؤں کی طرح ہے۔ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اس میں بیمار ہے، اس میں مظلوم ہے، ایک آدمی پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ آج دنیا میں یہ افراد، قومیں حالات میں کیسے حالات میں ہیں، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے؟ الجبار، حالات ہمیں نہ توڑے، ہمت سے رہنا، امید سے رہنا، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا کہ اللہ جبار ہیں، ایک ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بننے والا، حالات بگڑے ہوئے حالات کو بنانے والا اللہ الجبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے یقین یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے والا بنائے۔ اس اسم کا، اس نام کا تقاضا کیا ہے کہ میں اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مانگوں، اللہ سے جوڑوں، اللہ سے امید رکھوں۔ اور جیسے میں نے مختصر حدیث میں نے بتائی کہ ہمیشہ میرا اللہ کا معاملہ درست رہے، کوئی گناہ ہو جائے توبہ کر لو، کسی کا حق میں نے کر دیا فوراً اس سے معافی مانگو، یہ معاملہ درست کر لو، پھر اللہ اپنی قدرت سے میرا اور مخلوق کا معاملہ درست کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جبار کے 2 معنی ہیں نا، ویسے اللہ کا اسم تو لامحدود ہے، علماء نے تو اس پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن کیا ہے؟ یصلح احوال خلقہ، اپنے بندوں کے حالات کو سنوارنے والا۔ کیسے سنوارتا ہے؟ بقدرتہ القاہرہ، اپنی قدرت سے کام بناتا ہے۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں کہہ رہے ہیں وَأَنَا الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا،
یا اللہ حالات تو ایسے ہیں کہ اولاد ہو نہیں سکتی، گوشت ہڈیوں پر سے گوشت اتر چکا، بالکل میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اور میری بیوی بھی جو ہے نا کوئی اب امید ہی نہیں ہے، لیکن کیا ہے وَلَمْ أَجْعَلْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، مانگ کر آپ سے کوئی نامراد نہیں ہوا، کیونکہ بنانے والے بگڑے ہوئے حالات کو بنانے والے آپ ہیں۔ مانگے اللہ سے، چنانچہ میں مانگتا ہوں، مانگا انہوں نے، اور اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ کے فیصلے اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں، اسباب کے تابع نہیں ہوتے، کہ سنوارنے والا بنانے والا کس سے؟ اپنی قدرت سے کرنے والا، بیمار کو صحت مند اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، آدمی پریشان ہے مالی اعتبار سے، اللہ کا اس اللہ سے تعلق پیدا کرے، اس اللہ سے اپنے آپ کو جوڑے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے جڑنے والا، اللہ سے لینے والا، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔